بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹاپا کیا ہے؟ دوستو، موٹاپا بہت ہی بری بیماری ہے۔ اپنا پیٹ بڑا ہونے سے بچائیں، کیونکہ موٹاپا ہمارے وجود کو بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے اور ہمارے اندر بیماری پیدا کرتا ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سستی پیدا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کھانے پینے میں احتیاط سے کام لیں اور کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کریں، کیونکہ میانہ روی ہمارے جسم کو درست رکھتی ہے اور اسراف سے بچاتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ کھانے کے چند نقصانات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک پیٹ کا بڑھ جانا بھی ہے، یعنی انسان کے جسم کے اندر موٹاپا پیدا ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کے بارے میں کچھ چند معلومات اس چینل میں نے بڑی محنت سے ترتیب دی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موٹاپا کیا ہے؟ دوستو، موٹاپا ایک ایسی حالت کا نام ہے کہ جب آپ کا جسم وزنی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ موٹاپا خود ایک بیماری ہے اور بعض اوقات یہ بہت بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ یہ اتنی بری بیماری ہے کہ بعض اوقات انسان کو موت کے منہ میں بھی لے جاتی ہے۔ ہمارے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ موٹاپا صرف زیادہ کھانے سے ہی ہوتا ہے؟ میرے دوستو، زیادہ کھانے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو موٹاپا ہو، کیونکہ موٹاپے جسم میں کچھ ایسے ہارمون ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اگر میں خرابی پیدا ہو جائے تو انسان کا جسم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار کوئی آپ میڈیسن کھاتے ہیں تو اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جسم موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو بچپن سے موٹاپا ہوتا ہے۔ بچپن میں موٹاپے کی وجوہات یہ ہیں کہ بچوں میں نیند کی کمی ہوتی ہے، تو وہ اپنی نیند پوری طرح سے سو نہیں پاتے، جس کی وجہ سے ان پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان کا جسم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں ان کو چھوٹی عمر سے ہی رات کو نیند میں اضافہ کر کے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے انسان قبر تک جا پہنچتا ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں سے شوگر، ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں، یورک ایسڈ، فالج، پتھری، کمر اور جوڑوں کا درد وغیرہ شامل ہے۔ بہت زیادہ بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر آپ کی خوراک متوازن نہ ہوں تو وہ لاحق ہو جاتی ہیں۔ موٹاپا بھی کبھی کبھار آپ کو خوراک نہ لینے سے موٹاپا لاحق ہو جاتا ہے۔ باقی چیزیں ایسی ہیں جن کی اگر زیادہ مقدار لی جائے تو آپ کا جسم موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے، جن میں کئی چکنائی والی چیزیں ہیں، چینی والی کولڈ ڈرنک ہیں، بھینس کا دودھ بھی موٹاپا پیدا کرتا ہے، دودھ والی چائے بھی، بازاری کھانے، چاول، یہ سب انسان کے اندر موٹاپے جیسی بیماری پیدا کرتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے آپ کچھ سبزیاں کھایا کریں۔ آلو اور بادی اشیاء کے علاوہ سبزیاں آپ کے جسم کے لیے نہایت مفید ہیں، یا پھر آپ ہر روز 3 عدد انجیر کھانے کا معمول بنا لیجئے کہ انجیر موٹے پیٹ کو چھوٹا کرتا ہے اور موٹاپا دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر صبح نہار منہ پیا کریں، یا پھر 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 عدد لیموں کا رس ملا کر پینے سے جسم کی چربی میں کافی حد تک کمی واقع ہوتی ہے، جس سے آپ کا موٹاپا دور ہو جائے گا
اور جو سب سے بہترین علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بھوک کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ غذا کا، ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ ہوا اور سانس کا۔ میرے پیارے دوستو، جس طرح کھانے پینے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے، اس طرح کچھ ورزش بھی ایسی ہے کہ اگر آپ معمول بنا لیں تو موٹاپے سے مکمل نجات مل جائے گی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ چھوٹے اور چبا چبا کا لقمہ کھانے سے موٹاپے کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ پیدل چلنے والے لوگ بہت کم موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، جو موٹاپے کا شکار ہیں، ان پر طنز کرنا، ان پر آوازیں کسنا یا ان کا مذاق اڑانا بالکل ناجائز اور غیر اسلامی کام ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موٹاپے جیسی بیماری سے دور رکھے۔ آمین۔